پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے کل کے درس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر انسان سراپا ناپاک ہو تو اس کو کس طریقے سے پاکی حاصل کرنا ہے۔ آج کے سبق میں، آج کے درس میں ہم بات کریں گے کہ انسان جب پاک ہو گیا تو پاک ہونے کے بعد میں جو اس نے غسل کیا ہے، کل بتانے کے لیے رہ گیا تھا، یہ نوٹ کرتے چلیے گا آج کے درس میں کہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ 3۔ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے، سب سے پہلا جو فرض ہے وہ ہے کلی کرنا۔ کون سا؟ کلی کرنا۔ دوسرا ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ کون سا؟ ناک میں پانی ڈالنا۔ تیسرا فرض ہے پورے بدن پر پانی بہانا، اور اس طریقے سے بہانا کہ جسم کا کوئی بھی حصہ سوکھا نہ رہے۔ اگر سوکھا رہ گیا تو آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ آپ لاکھ نہاتے رہو، پانی پر پانی بہاتے رہو، لیکن آپ نے اگر صحیح طریقے سے کلی نہیں کی ہے، صحیح طریقے سے ناک میں پانی نہیں ڈالا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کسی بھی قیمت آپ کا غسل مکمل نہیں ہے۔ اور جب ہم یہ کام کر کے فارغ ہو گئے، بعد غسل ہم اس جگہ سے ہٹے یا اسی جگہ موجود ہیں، چپل کو پہننے کے بعد اپنے پیروں کو اچھی طریقے سے دھو لیا، جب ہم پاک ہو گئے۔ اب پاک ہم کس لیے ہوئے ہیں؟ اس لیے ہوئے ہیں تاکہ ہم اللہ کا ذکر کر سکیں، اللہ کی عبادت کر سکیں۔ بولو سبحان اللہ۔ کیونکہ انسان پاکی حاصل اسی لیے کرتا ہے کہ وہ اپنے معبود کو راضی کر سکے، اللہ کی عبادت کر سکے۔ اب ہم نماز کی تیاری میں لگے ہیں، اے مولا ہم ناپاک تھے، تیری بارگاہ میں آنے کے لیے ہم نے پاکی حاصل کی ہے۔ اب ہم نے اپنے سطر کو ڈھانپنے کے بعد میں، ڈھکنے کے بعد میں، جس کو سطر عورت کہتے ہیں، وہ ناف سے لے کے پیر کے ٹخنوں یعنی گٹوں تک ہے۔ کہاں تک ہے؟ ناف سے لے کر پیروں کے گٹوں تک ہے، جس کا چھپانا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، ہما وقت، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی عالم ہو۔ تو آؤ آج کے درس میں چلتے ہیں۔ جب ہم یہاں تک پہنچے، اس کے بعد ہم نے لباس پہنا، پہننے کے بعد اپنے گھر سے ارادہ کیا اللہ رب العزت کے گھر کے لیے۔ ہم مسجد آئے، آنے کے بعد میں ہم نے وہاں پاکی حاصل کی۔ اب یہاں عبادت کی تیاری کرنا ہے ہمیں، تو نماز سے پہلے بھی ایک چیز ہے جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں وضو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وضو کہتے ہیں۔ ابھی آپ نے غسل کا طریقہ سنا، کل بھی سنا تھا، آج مکمل ہو گیا۔ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ زور سے، کون سا؟ دوسرا؟ تیسرا؟ سارے بدن پر پانی بہانا۔ یہ غسل کے 3 فرض ہیں، صحیح طریقے سے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور سارے بدن پر پانی بہانا۔ اب وضو کی طرف آؤ، تو وضو میں 4 فرض ہیں۔ کتنے؟ 4 فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے چہرے کا دھلنا۔ کون سا؟ چہرے کا دھلنا۔ ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے اپنا چہرہ دھل لینا ہے۔ جہاں سے بال اگنے کی جگہ ہے، ہاتھ رکھ کر بتاؤ، جہاں سے بال اگنے کی جگہ ہے، اور یہاں تک جہاں تک حلق ہوتا ہے، جہاں تک اگر کوئی مرد ہے تو اس کی داڑھی یعنی ریش مبارک ہوگی، اس کے اندر خلال کرنا ہے، اس کو خلالہ کرنا ہے۔ یہاں جڑ تک آپ کو بال جمنے کی جگہ سے لے کر پیشانی کے اوپر کے حصے سے اور نیچے آپ کو دھونا ہے، یہ تھوڑی تک پورے چہرے کا صحیح سے دھونا وضو کا پہلا فرض ہے۔ کیا ہے؟ وضو کا پہلا فرض ہے۔ دوسرا وضو کا فرض ہے اچھی طریقے سے کونیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا۔ دوسرا فرض کون سا ہے وضو کا؟ کوہنیوں سمیت اچھی طریقے سے ہاتھوں کو دھونا۔ چوتھا فرض ہے اچھی طریقے سے ہاتھ گیلے کر لینے کے بعد میں چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ کتنے سر کا؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ کون سا فرض ہے؟ کون سا؟ تیسرا۔ پہلا چہرہ دھلنا، دوسرا کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھونا، اور تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اور چوتھا فرض ہے اچھی طریقے سے اپنے پیروں کو گٹوں تک دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ پہلا چہرہ دھلنا، دوسرا کونیوں سمیت ہاتھ دھلنا، تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا گٹوں سمیت پیروں کو دھونا۔ جب آپ اتنا کرنے کے بعد فارغ ہو جاؤ گے تو آپ نے غسل کے فرض ادا کر لیے، وضو کے فرض ادا کر لیے۔ اس کے بعد آپ نے
تمام تیاریاں کرنی ہیں اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے۔ مکمل طریقے سے آپ تیار ہیں بھرپور طریقے سے کہ اب ہم وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ یہ دھیان رکھنا، نہ غسل میں کوئی کمی ہونا چاہیے، نہ وضو میں کوئی کمی ہونا چاہیے۔ وضو کی سنتیں ابھی باقی رہ گئی ہیں، وضو کا طریقہ ابھی باقی رہ گیا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ بس آج کے درس میں اتنا سنتے چلیے گا کہ وضو نماز کی کنجی ہے۔ کیا چیز ہے؟ کنجی۔ کس کی؟ وضو نماز کی کنجی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اور آپ کسی گھر کے اندر جائیں، جانے کے بعد اگر یعنی کہ دروازے پہ دستک دیں، ہمیں امید ہے کہ ہم اس گھر کے اندر جائیں گے جس دروازے پہ کنڈی لگی ہوئی ہے، کنڈی بھی کہتے ہیں بہت سے لوگ، لیکن اردو کا لفظ ہے کنجی۔ کیا چیز ہے؟ کنجی۔ کنجی۔ ہم کسی مکان میں جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، دروازے پہ کنجی لگی ہوئی ہے اور عام بھاشا میں کنڈی لگی ہوئی ہے۔ اب ہمیں اندر جانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کون سی چیز کھولنا پڑے گی؟ کنجی، یعنی کنڈی کھولنا پڑے گی۔ تو یہ سنتے چلیے گا آج کے سبق میں کہ اگر ہم گھر کے اندر داخل ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہمیں کنجی کو کھولنا ہے۔ جب ہم اور آپ کنڈی اور کنجی کو کھول لیں گے، دونوں باتیں سمجھا رہا ہوں، اس کے بعد اندر جائیں گے۔ اگر ہم دروازے تک پہنچے اور ہم نے کنجی نہیں کھولی تو ہم گھر کے اندر کبھی بھی کسی قیمت پر داخل نہیں ہو سکتے، نہیں ہوں گے، ہمیں واپس ہی آنا ہے۔ یہی نماز کا معاملہ ہے۔ ہم اور آپ عبادت کے لیے جاتے ہیں لیکن سوچتے اور سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمیں نماز کے لیے کیا کام کرنا ہے، کون سے طریقے سے وضو کرنا ہے۔ تو وضو نماز کی کیا چیز ہے؟ کنجی ہے۔ اگر وضو کرنے میں کوئی خامی رہ گئی، کوئی کمی رہ گئی تو لاکھ سجدوں پر سجدے کرتے رہو، کسی قیمت بھی تمہاری اور ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ ہم صحیح طریقے سے غسل کا طریقہ اور وضو کے فرض اور غسل کے فرض جان چکے ہیں۔ آگے انشاءاللہ اسی طریقے سے میں آپ کو روز ایک درس دیتا رہوں گا، اور جو لوگ اب ان لوگوں کو یعنی کہ میں یہ بات پہنچانے کی ان لوگوں تک کوشش کر رہا ہوں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، برائے کرم گزارش ہے کہ ایسے ہی ویڈیو روز سننے کے لیے آپ ہمارے چینل AMD مسائل کو سبسکرائب کیجئے گا اور انشاءاللہ ہم سے جڑے رہیے گا۔ یہ محمد مدار مسجد کا آج دوسرا درس ہے جو بچوں کے ذریعے سے آپ تک پہنچایا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ بھی اپنے بچوں کو ایسے ہی درس دینا چاہتے ہیں یا دلانا چاہتے ہیں، پڑھانا چاہتے ہیں تو بہت تیزی کے ساتھ میں بہت جلد سے جلد اپنے بچوں کو اپنی اسی پوٹا کی محمد مدار مسجد میں بھیجنے کی کوشش کیجئے گا۔ اور اس درس کے ساتھ ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں محبتوں کے ساتھ کہ آج کا یہ درس آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو اپنی دعاؤں سے نوازنا، انتظار کیجئے گا انشاءاللہ کل ہم پھر آپ کے سامنے ایک نیا سبق لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔